السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایسے مسئلہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جب تک وہ معاملہ پورا نہ کیا جائے تو میت کو جنت سے روک دیا جاتا ہے، چاہے وہ کتنی نیک ہستی ہو۔ تو اس بارے میں آپ کو دو حدیث مبارکہ سناتا ہوں، انشاءاللہ میں بھی اور آپ سب بھی اس بارے میں غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے فوت شدگان کو فائدہ پہنچائیں گے۔ تو یہ جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں یہ اصال ثواب کا سلسلہ ہے کہ کن کن اعمال اور باتوں کا مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے یا اسے گناہ ملتا ہے۔ تو اصل میں بھائیو چیز جو ہمارا نصاب ہے، بنیاد ہے، وہ قرآن و حدیث ہے۔ تو قرآن و حدیث سے جو طریقے یا جو باتیں جو اعمال ثابت ہیں وہ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے فوت شدگان کو ان کا ثواب ملے گا۔ سب سے پہلے مرنے والے کی قرض کا فکر کیا جائے۔ اگر اس کے اوپر قرضہ ہے تو چاہے وہ جتنی نیک ہستی ہے، جتنا اس کا اچھا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب تک وہ کسی کا حق اس کے پورے نہیں کیے جائیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو قرض ادا کرنا چاہے ورثاء کریں چاہے کوئی اور کر دے میت کی طرف سے، تو اس کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے۔ تو حضرت سعد بن اطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ مسند احمد کے اندر 6033 نمبر حدیث پاک ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے 300 دینار اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے، تو ان کے کفن دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر قرض بھی ہے لیکن 300 دینار ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں نے وہ پیسے دینار ان کے بچوں کے لیے رکھ لیے ہیں، قرض ادا نہیں کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے بھائی کو قرضے کی وجہ سے جنت سے محبوس رکھا گیا ہے، روکا گیا ہے، یعنی جاؤ اور تم اس کا قرضہ ادا کرو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے قرض خواہوں کو ان کا قرضہ ادا کر دیا، اپنے بھائی کا قرضہ اتارا ان کے ترکہ سے، تو باقی 2 دینار ان کے پاس بچ گئے۔ تو آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 دینار باقی بچے ہیں اور ایک عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ 2 دینار انہوں نے میرے دینے تھے اور اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 2 دینار بھی اسے دے دے کیونکہ وہ سچی ہے۔ تو جب سارا قرضہ ادا کر دیا گیا تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو جنت کے اندر جانے میں اسے رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ تو بھائیو، کفن دفن کے بعد سب سے پہلے جو فکر ہونی چاہیے ہمیں وہ میت کے قرضہ کی ہونی چاہیے۔ جو باقی ورثاء ہیں ان اللہ تعالیٰ کھلائے گا، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی ہے، لیکن جو آگے جا چکا ہے اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہماری غلطی کی وجہ سے وہ جنت سے نہ روکا جائے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی مسند احمد کے اندر ہے، حدیث پاک ہے 6069 ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہو گیا تو ہم نے اسے غسل دیا، ہم نے کفن دیا، ہم نے اسے خوشبو رکھی لگائی، اور پھر ہم مقام جبریل کے پاس اسے لے کر آئے جہاں پر میت کو رکھا جاتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تھے۔ تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنازہ پڑھائیں۔ تو آپ چند قدم چلے اور پھر رک گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے 2 دینار دینے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ اس کا جنازہ پڑھ لیں، میں نہیں پڑھتا، نیک آدمی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، سارے اعمال ٹھیک ہے لیکن قرضہ دینا۔ تو آپ نے فرمایا، میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی قرضہ کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں ادا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب قرض خواہ تو اس سے مانگ لے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ مانگ لے، میں ادا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا، میت قرضہ سے بری ہے، اب یہ تیری ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ صحابہ کا آپس میں پیار تھا، محبت تھی، انہیں فکر تھی کہ اگر قرضہ کی ذمہ داری نہ لی تو یہ ہمارا ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی دعاؤں سے محروم رہ جائے گا۔ انہوں نے قرضہ کی ذمہ داری لے لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا۔
दूसरा दिन आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू कतादा तूने कर्जा अदा कर दिया, वो 2 दीनार दे दिए? या रसूलल्लाह अभी कल तो फौत हुआ, दे देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 2। अब तीसरे दिन हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कर्जा अदा किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपने भाई का कर्जा दे दिया है। तो आपने फरमाया अब उसकी रूह को, उसकी जिल्द को सुकून पहुंचा है, यानी उससे पहले वो जन्नत से रोका गया था, जन्नत के इनामात से रोका गया था, अब उसका कर्जा अदा कर दिया गया तो उसे जन्नत का दाखला मिल गया, उसे सुकून मिल गया। तो इससे मालूम होता है मैयत का कर्जा अदा करने से मैयत को फ़ायदा पहुंचता है। तो ये भी एक इसाले सवाब का तरीका है। ये जो हम अपनी तरफ से बनावटी तरीके अपनाते रहते हैं, सबसे पहले मैयत के लेन देन का ख्याल रखना चाहिए। और हम अपनी ज़िंदगी के अंदर भी ये ख्याल रखें कि किसी का हक हमारे ज़िम्मे में न रह जाए। और इन हदीस पाक से मालूम होता है कि जब तक किसी का हक अदा नहीं करेंगे या वो माफ़ नहीं करेगा तो वो माफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम भाइयों की मग़फ़िरत फरमाए जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं।